سورت کا آغاز، پہلا اور دوسرا حکم سورت کے آغاز میں ہی زنا کی سزا اور زانیوں کے حکم بیان کرنے کے بارے میں۔ زانی مرد عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو سزا 100 کوڑے ہوگی، جو کہ قرآن میں دے دیا اللہ نے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے، جو متواتر احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، یہ کھلی کھلی آیات ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کر لیں۔ پھر آگے فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے۔ اسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات اور عمل سے یہ وضاحت فرمائی کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا تب تو یہی سزا دی جائے گی۔ اگر یہ جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب زنا کی سزا پر بات کر رہے ہیں، زنا کی سزا کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ عورت کا، یعنی زنا کرنے والی عورت۔ پھر آگے فرمایا زنا کرنے والے مرد۔ حالانکہ قرآن جب چوری کرنے کی بات کرتا ہے، چوری کی سزا کی بات ذکر کرتا ہے، تو وہاں چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یعنی پہلے مرد کا ذکر ہے پھر عورت کا، لیکن یہاں زنا کرنے والی عورت۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت بے پردہ ہو کر نہ نکلے، اگر عورت اپنی اسلامی حدود کو پہچان لے، اپنی حدود کو پہچان لے، تو یقین کیجئے کہ پھر زنا نہیں ہو سکتا۔ اب عورت جب بے پردہ ہو کر نکلے گی تو مرد کی تو نگاہ اٹھی ہوگی، مرد تو اس کو دیکھے گا، پھر تو مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر اسی طرح گھر کے اندر خواتین کا جو رہنا ہے، اپنا جو لباس ہے وہ بیٹوں کے سامنے، محارم مردوں کے سامنے کس طرح رہنا ہے وہ حد انہیں پتہ ہونی چاہیے۔ محارم مردوں کے سامنے سوائے شوہر کے، یعنی محارم مردوں کے سامنے اس میں شوہر شامل نہیں ہے، شوہر کے سامنے تو جیسا بھی لباس پہن لے، لیکن محارم مرد بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ جو 5 مرد ہیں، پھر سسر ہے، داماد ہے، ان کے سامنے کیسا لباس پہننا ہے؟ جیسا نماز کا لباس ہوگا۔ جب عورت ایسی رہے گی، پھر گفتگو فاصلہ کتنا ہو، کیسے ہو، یہ تمام احکامات سیکھنے چاہیے۔ تو زنا کرنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہاں کہیں نہ کہیں عمل دخل عورت کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بچنا ہے، عورتوں کو اچھا لباس، ایسا لباس پہننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ محارم کے سامنے کیسے رہنا ہے، غیر محارم کے سامنے کیسے رہنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، گھر میں آنے والے مردوں کے سامنے کیسا اختلاط ہو، یہ تمام چیزیں قرآن ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس تمام غلط باتوں سے بچا لے جس کے اوپر اتنی سخت سزائیں اللہ کا قانون، اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ نے خود فرما دیا کہ کیسی سزائیں ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان باتوں سے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔